بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت دکھ اور تکلیف کے ساتھ آپ سب لوگوں کو یہ آگاہی دی جاتی ہے، یہ خبر دی جاتی ہے کہ ہمارے بہت بڑے سائنٹسٹ جنہوں نے ہمارے نیوکلیئر زندگی میں طوفان برپا کر دیا تھا، یعنی ہمارے ملک کو ایک بہت بڑی ایٹمی طاقت بنا کے رکھا تھا، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں ہمارا ایک دھاک بیٹھی ہوئی ہے، ہمارا روب ہے، ان کی وفات ہو چکی ہے۔ انہیں ڈاکٹر عبدالقدیر کی وفات ہو چکی ہے اور یہ کافی دنوں سے بیمار تھے، اور اب یہ جو ہے ان کا انتقال ہو چکا ہے، اور اب یہ جو ہے آفیشیلی یہ خبر آ چکی ہے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہی کہوں گی کہ پورے ملک کے لیے انتہائی بہت بڑا صدمہ ہے، بہت تکلیف کی بات ہے کہ اتنے بڑے سائنٹسٹ جو کہ ہمارے ملک کا بڑا خزانہ تھے اور ہمارے ملک کے لیے بہت بڑی حیثیت رکھتے تھے، ان کا انتقال ہونا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ انتہائی ایماندار سائنٹسٹ تھے، انہوں نے ساری زندگی کچھ بھی غلط کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا انہوں نے، اور ہمارے ملک کو جو ہے وہ ایٹمی طاقت بنا کے ہمارے ملک کو ایک پہچان دی، ایک خاص پہچان دی، اور ایک ملک کو حفاظت کا ایک بہت بڑا تصور دیا ہے، یعنی ایٹمی طاقت بن کے تو یہ ان طاقتوں میں شامل ہو گئی ہے جو کہ ایٹمی طاقت ہیں۔ تو ان کے ساتھ ہی جو ہے میں آپ کو یہی بتانا چاہوں گی کہ یہ ان کا جو ہے وہ سفر اب ختم ہو چکا ہے زندگی کا۔ ظاہر سی بات ہے، زندگی اور موت تو خیر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، مگر ہم کوئی بھی ان کے بچے تو خیر چاہتے ہی نہیں ہوں گے، لیکن ہم بھی جو کہ ایک عام ناگرک ہیں، ہم بھی نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے اتنے پیارے سائنٹسٹ جو کہ ہر طریقے سے بہت اچھے تھے، ان کا انتقال ہونا ہمارے لیے بہت تکلیف کی بات ہے۔ ایک دفعہ انہوں نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ جب میری وفات ہو جائے، جب یہ بیمار تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ جب میری وفات ہو جائے تو ملک کے ہر گلی میں، ہر کونے میں میری نماز جنازہ پڑھائی جائے، لیکن ابھی میرے لیے دعا کری جائے کہ میں صحت یاب ہو جاؤں۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں چاہتا تو میں بہت امیر ترین اور بہت ارب خرب پتی بن چکا ہوتا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا، میں ناجائز کبھی بھی نہیں کروں گا، کوئی غلط کام نہیں کیا، نہ میں نے اور نہ میرے ساتھیوں نے، اور نہ ہم کرنے کا سوچ بھی سکتے ہیں۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے ساری زندگی انتہائی ایمانداری سے گزاری ہے، اور انہوں نے اپنی ایماندارانہ زندگی جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر درجہ دے، ہم سب کی یہی دعائیں ہیں۔ لیکن افسوس صرف اس بات کا ہے کہ گورنمنٹ نے ان کو انتقال کے بعد بھی، یعنی زندگی میں تو دی ہی نہیں وہ باتیں، وہ ان کی توقیر اور وہ قدر کی ہی نہیں، لیکن انتقال کے بعد بھی ان کو نہ 21 توپوں کی سلامی دی، نہ ان کے لیے کچھ جو ہے کوئی اور بڑا کام ہوا، صرف اور صرف پرچم کو سرنگو کر دیا گیا، اور اس کے علاوہ کوئی ایسی کام نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے لیے کتنی بڑی شخصیت اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ ہماری یہ شخصیت جو کہ ہمارا سر اونچا کرنے کا باعث تھی، جس کی وجہ سے آج ہم پوری دنیا میں سر فخر سے بلند کر کے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم ایک بہت بڑی نیوکلیئر پاور ہیں، اور اس کی وجہ صرف ڈاکٹر عبدالقدیر ہیں۔ تو ان کی وجہ سے جو ہے ہم اپنا سر فخر سے بلند کر کے پوری ایٹمی طاقتوں کے درمیان کھڑا ہو سکتے ہیں۔ ایک پاکستان کی یہ ایٹمی طاقت جو ہے پوری دنیا پر، اسلامی دنیا پر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا پر بھاری ہے، اور اسلامی طاقت جس کے پاس ایٹمی طاقت، ایٹم بم جس کے پاس بنا، وہ پہلا یہ پاکستان ہی تھا۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے ہم لوگ پوری دنیا میں بہت فخر سے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں ہم ایٹمی طاقت ہے، لیکن ہم اپنے بنانے والے کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ جیسے کہ ہم اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں، ایسے ایٹم بم بنانے والے کو، ڈاکٹر عبدالقدیر کو ہم کیسے بھول گئے کہ انہوں نے ہماری زندگیوں کو اتنا اونچا، اتنا بلند کر دیا ہے، ہمارا اسٹینڈرڈ اتنا بلند کر دیا ہے۔ بس صرف یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے، اور ان کے پیچھے رہ جانے والے، یعنی ان کے دوست احباب، ان کے اولاد، ان کی وائف اور ان کے سارے احباب رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا کرے، کیونکہ جن کا جاتا ہے انہی کو پتہ ہوتا ہے کہ تکلیف کیا ہوتی ہے۔
اور اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر عبدالقدیر کے بارے میں اور میں جو ہے بہت سارا کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر یہ کہ دکھ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے کہ ان کی جو تکلیف تھی، ان کی جو زندگی میں جو ان کی تکلیفیں تھیں، انہوں نے بہت دفعہ، انہوں نے کئی دفعہ جو ہے وہ صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان سے ذکر بھی کیا اس کا کہ ہمیں جو ہے یہ پرابلمس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن کسی نے بھی ان پہ کوئی توجہ نہیں دی۔ اب ان کا جنازہ جو ہے وہ تدفین کے لیے لایا جا رہا ہے اور ان کی تدفین جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اس کے سارے تدفین کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ جناب شیخ رشید صاحب نے صرف اور صرف یہ اعلان کر کے اپنی ذمہ داری ہٹا لی کہ ان کے انتقال پر پرچم کو سرنگو کیا جائے گا۔ میرے خیال میں ایسا نہیں جو ہے وہ ہونا چاہیے تھا، نہ صرف ان کے پرچم سرنگو ہونا چاہیے تھا، بلکہ اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جس سے ان کا جو ہے جو نماز جنازہ تھا وہ بہت زیادہ یادگار طریقے سے تدفین کا عمل کرنا تھا، تاکہ پوری دنیا یہ یاد رکھ سکے کہ ہمیں ایٹمی طاقت بنانے والا شخص کوئی عام معمولی شخص نہیں تھا۔ ان کے ایک اداریے میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہمارے پاس ایک قومی اخبار، جو ایک اخبار ہمارے پاس چلتا ہے، ڈیلی چھپتا ہے، اس میں یہ کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، تو آپ اس کو دیکھ کر حیران ہوں گے کہ ایک وقت ان کی پینشن 4,467 روپے تھی، 4,467 روپیز ان کی پینشن تھی، اور اس وقت صدر ممنون حسین جو تھے وہ پریزیڈنٹ تھے، صدر پاکستان تھے، اور ان کی جو سیلری تھی اس وقت ان کی سیلری 16 لاکھ روپے تھی، اور ایسے موقع پر ہمارے ڈاکٹر عبدالقدیر کی جو پینشن تھی وہ تھی 4,467 روپے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر جو ہے وہ ہمارے ہاں جو ہے وہ زیادتی کی جا رہی ہے، اور یہ انتہائی غلط اور انتہائی تکلیف دہ عمل تھا۔ صرف غلط کہہ دینا کافی نہیں، جس کے پاس اتنے کم پیسہ آ رہا ہے وہ کیسے زندگی گزار سکتا ہے، وہ تکلیف کا عمل تو ظاہر سی بات ہے ساری زندگی برداشت کرنا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو تھوڑا سا اور کچھ بتانا چاہوں گی کہ ہم سب کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا اور ہم سب کو ایک دن موت کا مزہ بھی چکھنا ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں میں آپ کو ان کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ یہ کس نے بولے تھے، اور خالق حقیقی کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنا ہے۔ میں چند دنوں سے سخت بیمار ہوں، علاج جاری ہے، میں بہت گناہ گار ہوں، دعائیں مغفرت کرتا رہتا ہوں۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ میری صحتیابی کی دعا کریں۔ میری وفات کے بعد پورے پاکستان کے ہر شہر، ہر گاؤں اور گلی کوچے میں آپ نے میرے لیے نماز جنازہ پڑھنا ہے اور دعائیں مغفرت کرنا ہے۔ میں نے دل و جان، خون پسینے سے ملک و قوم کی خدمت کی ہے، جو کہا گیا اس پر عمل کیا، کوئی غلط کام نہیں کیا، اور نہ ہی میرے محب وطن ساتھیوں نے کچھ ایسا کیا ہے۔ میرا اللہ گواہ ہے، میں جہاں چاہتا چلا جاتا، کھرب پتی ہو جاتا۔ مجھے پاکستان عزیز تھا، آپ عزیز تھے، اور آپ کی حفاظت اور سلامتی میرا فرض تھا، اور میں دسمبر 1971 کو کبھی نہیں بھلا سکا۔ والسلام، طالب دعا آپ کا ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ یہ جو ہے محسن پاکستان، محافظ پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر کے الفاظ تھے۔ آپ کا جو ہے وہ سب سے کہا جا رہا ہے کہ اب آپ انصاف کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔